نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ بندہ کیا اور بندے کی مجال کیا، حضرت شیخ کا حکم ہے۔ تو میں مختصراً اپنا تعارف عرض کرتا ہوں۔ میرا نام سید زاہد علی ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے، وہیں کی میری پیدائش ہے اور وہیں عرصہ دراز تک میری رہائش رہی۔ زور سے سر۔ اور وہیں رہتے ہوئے میں ملازمت کے لیے ابو دھابی گیا 1980 میں، اور وہاں اس وقت میرا جو تعلق تھا جماعت اسلامی کے خیالات سے تھا اور ان کا مطالعہ میں زیادہ کرتا تھا۔ تو پڑھتے ہوئے ترجمان القرآن کے ایک شمارے میں نے سن 82 میں ایک آرٹیکل پڑھا اسلام اور تصوف کے بارے میں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ تصوف اسلام کی ضد ہے۔ تو چونکہ میں تصوف کا قائل نہیں تھا اور میں انہی کا ہم خیال تھا، تو یہ چیز قابل قبول تھی۔ لیکن جب شیطان کسی پر اپنی رسائی اختیار کرتا ہے، اس کو اسی پہ بس نہیں کرنے دیتا۔ تو جو مصنف تھا اس نے اس پہ بس نہیں کی، بلکہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر سے لے کر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام بزرگوں کی جو تصانیف تھی ان کو سیاق و سباق سے جدا کر کے چند چند جملے لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حاشا وکلا یہ سارے لوگ نعوذ باللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت کہ یہ مشرکین تھے، شرک کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر تصوف ثابت ہوا کہ جو لوگ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ اب وہ لمحہ تھا جو میرے لیے زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جو مجھے تبدیل کرنے کا موجب بنا۔ اور اس میں سب سے پہلی میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی سنا ہے کہ اولیاء اللہ کے دم قدم سے یہاں اسلام پھیلا ہے، اور اس میں نہ بادشاہوں کا کوئی کام ہے اور نہ دوسرے لوگوں کو کام ہے، بلکہ ایک ایک نفوس قدسیہ ایسے ہیں جنہوں نے لکھوں کھا انسانوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی ہیں۔ تو اس کے بارے میں مجھے دوسرا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہیے۔ تو ایک دوست تھے تبلیغی جماعت کے، وہ پروفیسر تھے ملتان میں، تو ان سے میں نے عرض کی جب اپنی یہ بپتا، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب تجویز کی، شریعت اور طریقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے مدت دراز تک کتابیں غلط خرید لی ہیں، تو میں مزید کتابیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک میں یکسو نہ ہو جاؤں کہ کون سی کتاب مجھے پڑھنی۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی لائبریری سے ایشو کروائی، مجھے دے دی کہ آپ جب آؤ گے اگلے 2 ماہ کے بعد تو پڑھنے کے بعد مجھے لوٹا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کتاب میرے ذہن کو صاف کرنے میں بہت ممد و معاون ثابت ہوئی، کیونکہ اس میں تمام احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی آیات، نصوص قطعیہ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تصوف اسلام کی ضد نہیں بلکہ عین اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس میں چونکہ شیخ کی پہچان بھی حضرت نے لکھی اور یہ دعوت بھی دی کہ جو لوگ ان کے ساتھ حلقہ ارادت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کی سوانح عمری پڑی کہ وہ تو سن 1943 میں پردہ فرما چکے تھے، تو بڑا دل کو کلک ہوا۔ تو یہ جماعت کے خیالات کے لوگ جو رہے ہوں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کافی ووکل ہوتے ہیں، کافی ایکسپریسو ہوتے ہیں، ان کو اپنی بات جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بتاتے رہنے کا ایک داعیہ ہوتا ہے دل کے اندر۔ تو میں جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا یہی کہتا کہ ہم بڑے مشکل وقت میں پیدا ہو گئے ہیں، اہل اللہ کا تو وجود ان کا ہے، اب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں کہاں سے ملیں گی۔ تو اتفاق سے میری اہلیہ کے چچا جو ہیں وہ فیصل آباد میں کوہ نور ریان میں کام کرتے تھے، انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئے کہ یہ بندہ کہاں سے جماعت اسلامی کا ہو کر یہ بات کر رہا ہے تصوف کی۔ تو اور اندر سے خوش بھی بڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دلائل السلوک، وہ اس پائے کی نہیں بھی ہے تو اس کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ مصنف حیات ہے اور آپ ان سے اقتصاب فیض کر سکتے ہیں، کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا لائیے کتاب۔ تو کتاب پڑھنے کا وہ زمانہ بھی تھا، اس وقت لوگ زیادہ تر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ وہ کتاب میں لے کے چلا گیا۔ اس دوران جب میں نے وہ کتاب شروع کی تو جو پرانا نسخہ تھا اس کے 62 صفحے پہ جب میں پہنچا، اس میں شیخ کی جو پہچان لکھی ہوئی تھی وہ 8 تھی،
5 پہچان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی، حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ نے 8 پہچان لکھی. تو جب اس میں یہ پہچان لکھ کے ساتھ حضرت نے حاشیے میں یہ بات لکھی کہ جو شخص طلب صادق لے کر 6 ماہ کے لیے یہاں آ جائے، اسے اگر طلب صادق ہوگی اسے حلال کھلایا جائے گا اور اس کو حرام سے روکا جائے گا اور اس پہ توجہ دی جائے گی، وہ خود یہ چیزیں محسوس کر لے گا جو اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ محسوس کیے جانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، نہ کہ صرف بیان کرنے سے، کیونکہ واضح نے کوئی الفاظ ایسے وضع نہیں کیے جو ان کیفیات کو الفاظ کا روپ دے سکے. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سمجھ لیا کہ مجھے منزل مل چکی ہے. مجھے باقی کتاب میں نے تبرکن ضرور پڑھی لیکن میرا مسئلہ یہیں سے حل ہو چکا تھا اور میں نے طے کر لیا کہ میں حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دوں گا. تو جب مجھے یہاں حاضری کا شرف ملا، میں جب تک میری زندگی ہے میں حضرت الیاس صاحب کے اس احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے اپنی معیت میں حضرت شیخ کے پاس لے کے آئے. ہم گناہ گاروں کو، ہم دنیا داروں کو کیا پتا کہ اہل اللہ کیا ہوتے ہیں، وہ کیا ہستیاں ہوتی ہیں اور ان کا اکرام کیا ہوتا ہے، ان کا احترام کیا ہوتا ہے. یہ بھی حضرت الیاس صاحب دامت برکاتہم کی جو معیت تھی ان کی وجہ سے یہ چیزیں پتہ چلیں. انہوں نے ذکر فکر سکھایا اور وہ حضرت کی خدمت میں جب لے کر آئے تو حضرت کو دیکھنا ایک بالکل علیحدہ دولت تھی. آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کا جو تاثر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جبہ و دستار میں کسی مسند پہ فروکش ہوں گے. وہ اتنی بڑی ہستی تھے علمی طور پہ، ان کی جلالت کا ایک روب تھا. میں کوئی بغیر کتاب پڑھے نہیں پہنچا تھا حضرت خدمت میں، لیکن جب حضرت کو دیکھا تو بالکل اس طرح جس طرح ایک عام یانہ سے شخص ہوتے ہیں، بالکل سادہ لباس، کوئی کر و فر نہیں اور بالکل سب کے ساتھ مل جل کے بیٹھنے والے. لیکن جب حضرت بات کرتے تھے تو ان کی علمی جلالت کا پتہ چلتا تھا. جب حضرت نے بیعت فرمایا تو اپنے دونوں دستے مبارک سے بیعت فرمایا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں تو گناہ گار ترین خلائق ہوں اور حضرت نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، میرا کیا بنے. لیکن حضرت چونکہ وہ دقت نظر رکھتے تھے جس کا ذکر جو ہے بھائی ظہیر صاحب نے بھی کیا ہے اور بھائی سعید صاحب نے بھی کیا ہے کہ ان کے سوالات جو ان کے ذہن میں تھے وہ انہوں نے جواب عطا فرمائے. تو میرے تو ابھی دل میں ہی تھا، وہ اس کے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے میرے پاس جس کو حضرت نے اخذ فرمایا. اور پورا بیان جو پہلی ملاقات پہ حضرت نے فرمایا وہ یہی تھا کہ میں دونوں ہاتھ سے بیعت کیوں لیتا ہوں. اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں دونوں ہاتھ سے بیعت اس لیے لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہیں، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. میرے پاس اللہ رب العزت نے جو کمالات بخشے ہیں، اگر میں یہ سب لے کر برزخ میں چلا گیا تو میں یہ آنے والے سالک کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہوں. لیکن وہ مالک کل ہے، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں، کوئی غرہ نہیں. ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اگر اس نے کسی بات پہ پکڑ فرما لی تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری پکڑ کیوں ہوئی ہے. تو اس صورت میں میں یہ عرض کر سکوں گا کہ اللہ کا بندہ جب میرے پاس آیا تھا تو میں نے دونوں ہاتھ سے اس کے ہاتھ تھامے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ اجر و انکسار کا اپنے شیخ کے جس کے پاس آپ پہلے دن پہنچ رہے ہوں تو ہمارے اندر کس چیز کا غرور ہے، ہمارے اندر کس چیز کی بڑائی ہے. اچھا، یہ تو اس ملاقات کا ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھینچنے کی کوشش کی ہے. اور پھر جو ان سے مسلسل حضرت سے ملاقات رہی اس عرصے کے دوران، چونکہ میرا آنا ہوتا تھا جلدی تو اس لیے میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے 3-4 بار حضرت کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا. میں اس لحاظ سے بھی خوش بخت ہوں کہ جب میں یہاں آیا تو حضرت نے آخری خط جو مجھے تحریر فرمایا تھا اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دسمبر میں یہاں اکابرین کا اجتماع ہوگا، آپ اس کے حساب سے آئیے گا. حضرت اس سے پہلے ہی کسی دوائی کے ریاکشن میں فروکش ہو گئے اور ملٹری اسپتال میں داخل ہو گئے راولپنڈی میں. وہاں کے جو مقامی امیر تھے جب انہوں نے فون پہ اطلاع دی تو میرا دل تو پہلے ہی کانپ رہا تھا. جب میں نے وہ سمان عمری حضرت کی پڑھی تھی کہ 1904 کی پیدائش ہے اور ہم 1983 میں کھڑے ہیں تو 80 کے لگ بھگ ان کی عمر مبارک ہے کہ کہیں ہمیں وہ داغ مفارقت نہ دے جائیں. تو میں فوراً راولپنڈی کا ٹکٹ کٹا کر، اور یہ سدید میرا بیٹا جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے آسٹریلیا میں، یہ 3 سال کا تھا، اس کو میں نے ساتھ لیا، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت کو صحت ہوگی تو اس بچے کو لے جا کے دعا کروائیں گے. تو جب میں
وہاں پہنچا تو میری اہلیہ کے ماموں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے عرض کی کہ ہم نے حضرت کی خدمت میں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو گھر چھوڑ دیں, آپ کو لے کے چلتے ہیں. فوراً جب گئے, مغرب کے بعد کا وقت تھا. آپ میری خوش نصیبی دیکھیے کہ سامنے سے جو لوگ آ رہے تھے وہ حضرت بیگ صاحب کے ساتھ کچھ لوگ تھے, 10 تھے 15 تھے, میں اب عدد تو مجھے یاد نہیں. اب میں نے حضرت کو ممیز دیکھا. حضرت کو جو دیکھتے ہیں جوانی کے زمانے سے انہیں علم ہے کہ حضرت میں اللہ رب العزت نے کیا وصف رکھا ہے جو آپ کو متوجہ کرتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. تو میں اتنے لوگوں میں سے حضرت کا انتخاب کر کے حضرت کے قریب پہنچا, حالانکہ مجھے بالکل علم نہیں تھا. میں ان سے متعارف تھا کیونکہ حضرت الیاس صاحب دامت برکاتہم انہی کے شاگرد رشید ہیں, اور پورے اتنے عرصے میں جب میں ان کے پاس آتا جاتا رہا تو حضرت کے تذکرے ہوتے رہے. حضرت اس وقت حج کے وفد کے ساتھ گئے ہوئے تھے, تو وہ تصویریں دیکھنے کا اور ویڈیو دیکھنے کا زمانہ نہیں تھا, اور نقد ملنے کے سودے تھے. تو چونکہ حضرت سے ملے ہی نہیں تھے تو علم نہیں تھا. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ ہمارے شیخ یہاں پر داخل ہیں. تو حضرت نے پہلے تو مجھے تعجب سے دیکھا کہ کون نادان شخص ہے جو مجھے نہیں جانتا, اس سلسلے میں ہو اور حضرت سے ناواقف ہو. تو حضرت نے جو حضرت کا خاص طریقہ ہے اس سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ حضرت 500% ٹھیک ہے. آپ بڑے اچھے وقت میں آئے ہیں. حضرت صبح تک تحریر کر کے جواب دیا کرتے تھے, اب حضرت اپنی زبان مبارک سے بات کر رہے ہیں, آپ جلدی تشریف لے جائیے فلاں جگہ پر. تو جب میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو ساتھ والے لوگوں سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کس ہستی سے مخاطب ہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہتی یہ حضرت بیگ صاحب ہیں. اب پھر میرے حیران ہونے کی باری تھی. میں حضرت سے فوراً بغل گیر ہو گیا اور میں نے بتایا کہ میں آپ کے شاگرد حضرت الیاس صاحب کا شاگرد ہوں. تو حضرت بہت خوش ہوئے. حضرت نے شفقت فرمائی اور میری نادانی دیکھی ہے کہ حضرت کی بیماری کا عالم دیکھ لیں. اور حضرت سے میں نے فوراً سے کیا پوچھا کہ حضرت آپ معمول کس وقت کروائیں گے؟ تو حضرت ہنسنے لگے. حضرت نے فرمایا کہ جو شام کا معمول ہے وہ تو آج کل ہم اپنا انفرادی کرتے ہیں, حضرت کی بیماری کی وجہ سے یہاں آمد و رفت رہتی ہے. آپ صبح کے معمول کے لیے فلاں جگہ تشریف لے آئیں. حضرت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور وہاں پر حضرت الیاس صاحب بھی تشریف لاتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. یہ چیمہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان کے ساتھ بھائی ریاست صاحب اور بھائی رشید صاحب تشریف لایا کرتے تھے. اور اس نے اتفاق دیکھی ہے کہ وہ دونوں بھائی 20 سال ہمارے پاس ابو ظبی میں ہمارے ساتھی رہے. جو وہاں کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح ان روحوں کو یہاں پہ ملا دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے رکھنا ہوتا ہے, اسباب بنائے ہوتے ہیں. تو وہاں حضرت کے گھر جانا ہوا. حضرت نے بڑی شفقت فرمائی اور پھر حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ رفتہ رفتہ بہتر ہونا شروع ہو گئے. اور پھر وہاں سے فضل کریم بٹ صاحب کے گھر منتقل ہو گئے. میں سدید کو لے کے بھی حضرت کی خدمت میں گیا. حضرت نے بڑی شفقت فرمائی, اس کے حفظ قرآن کے لیے دعا فرمائی, جس کا مصداق ہے کہ جب بالکل ہم نا امید ہو چکے تھے اس بچے کے حفظ قرآن سے, اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو حافظ بنایا. تو یہ سب ہمارے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ حضرت بہتر ہو رہے ہیں تو میں نے اور حضرت الیاس صاحب نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ ہم واپس چلے جائیں. میری چھٹی میں چند دن ہی رہتے تھے اور میں نے واپسی کی فلائٹ راولپنڈی سے رکھی تھی. پھر حضرت کی زیارت کرتے ہوئے جائیں گے. تو حضرت نے یہ فرمایا خدا حافظ کرتے ہوئے کہ اپنے زیادہ تر پنجابی بولا کرتے تھے, پرسوں میں اپنے گھر لگا ویسا. اور وہ حضرت کا سفر آخرت تھا. حضرت یہاں تشریف لا رہے تھے اور پھر جب میں رات کے 1 بجے گہری نیند میں تھا, سردیوں کا زمانہ تھا, میری ہمشیرہ نے میرے دروازے پہ دستک دی. تو میں باہر آیا تو اس نے بتایا کہ باہر حاجی صاحب کھڑے زارو قطار رو رہے ہیں. تو میں بھاگا ہوا باہر گیا. انہوں نے بتایا کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں. ان کے مزید بتانے کی کچھ ضرورت نہ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑا احسان فرمایا کہ تمام تر تنگی سامان کے باوجود وہاں سے ہمیں آنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا. حضرت کے جنازے میں شرکت کا شرف بخشا. اور اس وقت یہ فاصلہ وہ جو سنتے ہیں بزرگوں سے ان کے بیانوں میں, وہ ہم نے اپنی ذات سے دیکھا ہے. جو لوگ آئے ہوں گے تیو الارض کس کو کہتے ہیں, مجھے آپ ذرا پیدل چل کے بتائیں چکڑالہ تک فاصلہ کتنا ہے. وہاں سے ساری جماعت پیدل ہی آئی تھی جنازہ لے کر. اور جب ہم پہنچے یہاں ٹیکسی پہ تو پتہ چلا کہ وہ جنازہ جا رہا ہے. تو ہم لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس کے ساتھ آ گئے اور یہیں پہ آ کے اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ سب کچھ جو بنا ہے یہ سب حضرت بیگ صاحب دامت برکاتہم, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے, ان کی محنت ہے اور محنت شاقہ ہے. پھر حضرت کا یہ ہمارے اوپر ایک ذاتی احسان ہے
کہ حضرت نے جس امتحان سے اپنے آپ کو گزارا ہے، جس میں ایسے لوگ جن پہ حضرت نے اپنے ماہ و سال بس جو ہے صرف کیے تھے، ان کو اپنی محنت سے تیار کیا تھا، جوہر گرامایا بنائے تھے، وہ سب حضرت کے ساتھ فریب دے گئے، دھوکہ دے گئے، تو حضرت نے ہمارے جیسے خسو خاشاک کو گلے سے لگا لیا، اور حضرت کی وجہ سے ہی ہیں ہم جو کچھ ہے۔ ہمارا کوئی حوالہ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ ہمیں ملا انہی کی جوتیوں سے ملا، اور جو کچھ ہم ہیں انہی کی وجہ سے ہیں، اور جو کچھ رہیں گے ان کی وجہ سے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس تعلق کو مرتے دم تک ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کی جوتیوں کے صدقے سے ہوا کیا کچھ ہے وہ اگر بتانا چاہیں تو میرا خیال یہ رات بھی کم ہے اور یہ وقت بھی کم ہے۔ حضرت کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ اتنا زیادہ وقت اس میں لگایا جائے۔ میرا خیال ہے تھوڑے کہے کو کافی جانے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور حضرت کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس سبق کو اپنے دل کے اندر ترازو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ حضرت نے مسلسل یہاں بھی زور دیا اور باہر بھی زور دیا۔ وما علینا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔